بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبھی وہ مجھے خوش کر دیتا تھا، اپنی باتوں سے مجھے پر امید بنا دیتا تھا اور یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ میرا دوست ہے، اور پھر وہ مجھے بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب کوئی آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد زینو نے بتایا کہ وہ تو اسکول چلا گیا ہے، دمیال کی طرف، کھانا کھائے بغیر۔ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہ ٹکے سے من جاتا ہے اور لاکھ پر روٹ جاتا ہے۔ زینو میرے قریب ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنی تنہائی سے خوف زدہ ہے اور بات کرنے کو ترستی رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ 60-61 سال کا بوڑھا اتنا سنکی کیوں ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ 60-61 سال کا بوڑھا؟ یہ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ اس نے خود کہا تھا مجھ سے کہ اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے۔ اچھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہی تو میں نے پوچھا تھا اس سے کہ جب وہ خود اتنا بوڑھا ہے تو اس نے اتنی کم عمر لڑکی سے کیسے شادی کر لی؟ کیا مطلب؟ کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ مگر میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ کیا کہتی ہو تم؟ وہ تو مجھے یہی بتا رہا تھا۔ میں تو خود حیران تھا اس کے اس انکشاف پر۔ جی ہاں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ پھر کیا ہو تم اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے تو ایک اور آدمی نے اس کے پاس یہاں چھوڑ رکھا ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ ایک آدمی، وہ چھوڑ گیا تھا مجھے یہاں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بیٹی کی طرح چاہتا ہے وہ مجھے۔ اس لیے زینو نے نہایت ہی سادگی سے یہ بات کہہ دی۔ مگر اس سے تیرا کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ قصہ کیا ہے آخر؟ میں نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ ٹھہرے، میں کھانا لے آؤں، پہلے آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھی اور دوسری طرف نکل گئی، مگر مجھے وہ ایسی حیرت دے گئی جس میں دیر ڈوبتا رہا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں یہ بڑا سا تاش تھا جس میں اس نے کھانا لگا رکھا تھا۔ تاش لا کر اس نے میرے سامنے تپائی پر رکھا، پھر ایک پیالے میں شوربہ ڈال کر اس نے میرے آگے رکھا اور بولی، کھائیں، میں بھی آپ کے ساتھ کھاتی ہوں کیونکہ ماسٹر صاحب تو اب شام کو ہی واپس آئیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، ادھر کھینچ لو اور دوسری کرسی۔ میں نے روٹیاں سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ میری بھوک اس مرغابی کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ صادق علی نے اچھا انتظام کیا تھا۔ ہم دونوں کھانا کھا چکے تو وہ بڑے اطمینان سے کھیس کی بکل مار کر میرے سامنے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، تو تم نے بتایا نہیں کہ یہ آدمی تیرا ہمدرد کیسے بنا؟ میں نے اس کے حالات میں دلچسپی لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہاں آنے سے پہلے میں حوالات میں تھی۔ کیا کہا؟ حوالات میں؟ وہاں کیوں تھی تم؟ مجھے رہ کر جھٹکے دے رہی تھی۔ میں نے دراصل 3 آدمی قتل کر دیے تھے۔ ایک میرا دوست تھا اور 2 اس کے دوست تھے، یعنی میرے دوست کے دوست۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے اب تیہ کر لیا تھا کہ زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کروں گا۔ میں دراصل سلیم پور کی رہنے والی ہوں، شیخو پورہ کے قریب ہے یہ گاؤں۔ وہاں میری دوستی ہو گئی تھی وگن سے۔ وہ سلیم پور کے زمیندار کا بیٹا تھا، مگر وہ میری دوستی کی قدر نہیں کرتا تھا۔ زینو کھلنے لگی اور مجھ پر اعتماد کر رہی تھی۔ اچھا، پھر دراصل وہ وگن بڑا بدماش آدمی تھا، عورتوں کو عیاشی کے لیے پھانستا تھا۔ مجھے بھی اس نے اسی طرح اپنے چکر میں ڈال لیا۔ بڑے پیسے خرچے کر دیے اس نے مجھ پر۔ مجھے 10-12 سوٹ سلوا دیے اس نے اور ڈھیر سارے زیور بھی بنوا دیے۔ میرا باپ گاؤں کا مسلی ہے۔ میرے لیے چودھری دکن کی دوستی بڑے فخر کی بات تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا، اسی لیے میں نے اس کی کوئی بات نہیں ٹالی اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، مگر وہ بہت کھوٹا نکلا۔ 3 مہینوں تک تو اس نے اچھی طرح مجھے خراب کیا۔ جب وہ سمجھا کہ میں اپنے پیسے پورے کر لیے ہیں تو ایک رات اس نے مجھے بڑی محبت سے اپنی روہی والی حویلی میں بلایا۔ وہ سلیم پور سے کوئی 3 میل دور ہے۔ وگن زمینوں پر وہاں انہوں نے ٹیوب ویل لگا رکھا ہے۔ میں جا پہنچی وہاں۔ مجھے کیا ڈر تھا کہ اس کے لیے تو میں آگ میں بھی کود سکتی تھی، مگر جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹھک میں 4 جوان بیٹھے ہیں۔ میرے دل میں کوئی وہم نہ تھا، سو میں بے دھڑک ان کے کمرے میں جا بیٹھی، مگر وگن سے جب میں نے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وگن نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ نظروں نے بھی پی رکھی تھی، وہ بہک چکا تھا۔ بلند آواز سے منہ اونچا کر کے بولا، کیلے دیاں
پھلیاں نے عشق مسلنیدہ مصری دیاں ڈلیاں نے۔ اس نے کان پر ہاتھ رکھ کر نشے میں چور آواز میں یہ بول گئے۔ اچانک وگن میرے قریب آیا اور میرے کان کے قریب منہ کر کے بولا، یہ سب میرے یار ہیں، زینو ان کو بھی خوش کر دے، گھل مل جا ان سے۔ تب میں نے اپنی زندگی کا آخری فیصلہ کیا جیلانی صاحب، آخری اور سب سے خوفناک فیصلہ۔ میں نے وگن کا پستول کھینچ لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اسے ہمیشہ بھر کر رکھتا ہے۔ کئی بار وہ مجھے جھیل کے گرد پھیلے جھنڈ میں، روہی میں، ادھر چھمب کی تنہائی میں اس پستول پر اپنا ہاتھ کھولنے کا موقع دے چکا تھا اور مجھے اس میں خاصی مہارت بھی ہو گئی تھی۔ میں نے پستول ہاتھ میں لیا اور پہلی گولی وگن کے سینے میں اتار دی۔ وہ ذبح ہوتے بھینسے کی طرح چیخا اور الٹ کر دیوار کے پاس جا گرا، بیشتر اس کے مونگلی سمجھ سکتا۔ میں نے دوسری گولی اس کی پسلی میں اتار دی۔ کمرے میں ایک اور خوفناک چیخ ابھری اور میں نے بجلی کی سی تیزی سے پلنگ سے اٹھ کر نظروں پر گولی چلا دی، مگر وہ پہلو بچا گیا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گیا۔ ان کا چوتھا دوست کبیریا اب میرے سامنے تھا۔ میں نے اس پر بھی فائر کر دیا۔ اتنے میں مونگل اچھل کر مجھ پر گرا، مگر وہ مجھے بے بس نہ کر سکا۔ میں نے دو گولیاں یکے بعد دیگرے اس پر چلا دی اور اس کا قصہ پاک ہو گیا۔ میں نے پاگلوں کی طرح جلدی کپڑے پہنے اور صورتحال پر غور کرنے لگی۔ جب میں نے 3 لاشیں اپنے سامنے پڑی دیکھی اور فرش بستر پر ادھر ادھر خون ہی خون مجھے بکھرا نظر آیا تو میں پستول سمیت کمرے سے نکل بھاگی۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تاری تھا، مگر مجھے کسی شے سے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ میں ایسی سینکڑوں اندھیری راتیں وگن کے ساتھ جنگل میں گزار چکی تھی۔ میں تیز چلتی اپنے گھر جا پہنچی۔ ماں میری کو قطن کوئی خبر نہ ہوئی۔ وہ افیون کھاتی ہے اور رات کو گھوڑے بیچ کر سوتی ہے۔ میں نے دل میں تار رکھی ہے کہ اگرچہ نظرو بچ گیا تھا، مگر میں اس کی ایک نہ چلنے دوں گی، میں مان کر ہی نہ دوں گی۔ میں وگن کے پاس گئی تھی۔ پستول جس سے میں نے انہیں مارا تھا میں گاؤں کی مسجد کے کنویں میں پھینک آئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں لحاف میں منہ دے کر سو گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو اپنے ارد گرد کی ہر شے مجھے سرخ نظر آئی۔ 3 آدمیوں کا خون میری گردن پر تھا اور میں عورت ذات جس نے ابھی زندگی کا کوئی بھی سکھ نہیں دیکھا تھا۔ جیلانی بھائی پڑھ کلمہ، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ جو کچھ میں نے کیا ٹھیک کیا تھا کہ غلط، پڑھو کلمہ۔ وہ اچانک گلو گیر ہو گئی۔ ماضی کی یادوں کے زخم ابھی ہرے تھے اس کے سینے میں اور اس نے خود ہی ناخن مار کر ان پر سے کرنٹ اتار دیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو زینو، ایسے ذلیل آدمی کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس نے تو تمہیں بیچ ڈالا تھا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں یہ بڑے بڑے آنسو ابھر آئے تھے۔ مجھے وگن کی موت کا بہت افسوس ہے بھائی جی، میں اس کے چہرے پر کھنڈی زردی کو آج تک نہیں بھول سکی ہوں۔ میں نے جی جان سے محبت کی تھی اس سے، مگر مجھے اس نے اس رات ذلیل کر دیا۔ میں اسے کس طرح معاف کر سکتی تھی؟ تم بڑی بہادر عورت ہو زینو، بڑی اچھی مثال قائم کی ہے تم نے۔ پھر کوئی عاشق اپنی معشوق کی دلالی نہیں کرے گا۔ میں نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی اور اس کی صورت میں مجھے آسیہ کی صورت نظر آنے لگی تھی۔ میرے دل میں ہلکی ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ زینو کو کیا خبر تھی کہ میرے دل میں کس کے نیزے کی انی کتنی گہری دنس چکی ہے۔ زینو تو اپنی عصمت کا گوہر بچا لائی تھی، مگر میری وہ سارے جہاں سے زیادہ معصوم بہن آسیہ، خدا ہی جانتا تھا کہ اس پر سواد خان نے کیسے کیسے ظلم توڑے ہوں گے۔ مجھے اس سے جدا ہوئے 15 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اجڑے گھر کا وہ پھول کس آنگن کی موری میں ڈال دیا گیا ہے، کس بستر پر مسل دیا گیا ہے اور کس ہوا میں اس کی پتیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہیں۔ زینو رونے لگی تھی، اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کرتے ہوئے وہ بولی، وگن میرے سامنے ہی مر گیا تھا، میری گولی اس کے دل میں کھب گئی تھی۔ اتنا سوہنا جوان تھا وہ جیلانی بھائی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب وہ اکڑ کر چلتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کوئی بادشاہ آ رہا ہے۔ لعنت بھیج اس کی یادوں پر زینو، پاگل کتا کتنا ہی خوبصورت
खूबसूरत क्यों ना हो, गोली के लायक होता है, भूल जाओ इसे। मैंने अपनी आंखों की नमी को पलकों में दबाते हुए कहा, मगर वो मेरे चेहरे की कैफियत देख चुकी थी, समझ गई कि मैं पहलू में बड़ा दर्दमंद दिल रखता हूँ। बोली, जिलानी भाई फिर पता है क्या हुआ? इसी शाम पुलिस ने मुझे मेरे घर से पकड़ लिया। सारा गांव मेरे हाथों में टूटती चूड़ियां और चढ़ती हथकड़ियां देखने के लिए दौड़ा चला आया। अब तो मैं शलवार पहनती हूँ, मगर इन दिनों मैं लाचा बांधती थी, स्याह रंग का रेशमी लाचा। वो मुझे बहुत सजता था, और जब वो लोग मुझे पैदल थाने की तरफ ले चले तो जो चीज मुझको सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो मेरा लाचा ही था। मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरा चाचा शहामत हमारे साथ नहीं आया। ये बड़ी बड़ी गालियां दी इसने मुझे और मेरी माँ को। बोला, तुम दोनों बदमाश हो, कंजरियां हो, चौधरियों का माल खाती रही हो, अब खुद ही भुगतो, मेरा कोई वास्ता नहीं है तुमसे। मैं अपने बाप को चाचा कहकर पुकारती थी, मगर अब तो वो रिश्ता भी मेरा इससे बाकी नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। क्या तुम्हारा बाप अब जिंदा नहीं है? जिंदा है, मगर मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरा बाप नहीं है। ये कैसे पता चला है तुम्हें? मैं अगर इस रात हवालात ना पहुंचती तो शायद कभी भी ना जान सकती कि मेरा बाप शहादत नहीं है, बल्कि मैं किसी और की बेटी हूँ। अच्छा, कमाल है, जरा तफसील से बताओगे किस्सा क्या है? तुमने तो हैरान कर दिया है मुझे, मैंने संभल कर कहा। सारा रास्ता वो 4 सिपाही मुसलसल मुझे घूरते रहे, हवा में उड़ते मेरे लाचे से इनकी निगाहें खेलती रहीं। माँ ने सारी राह मुझे संभाले रखा, मगर मैं कर भी क्या सकती थी, मैं तो इनकी कैदी बनी थी। जब इन लोगों ने ले जाकर मुझे हवालात में बंद कर दिया तो मेरी माँ बाहर सलाखों के करीब ही बैठ गई। इसकी आंखें लहू रोती थीं, मगर मुंह से वो कुछ न कहती थी। मेरा ख्याल है कि इस रात के 10 बजे होंगे कि अचानक बड़ा थानेदार स्कूटर पर शू शू करता थाने के अहाते में दाखिल हुआ। वो कोई उधेड़ उम्र का आदमी था। जब स्कूटर घुमाकर वो आगे ले गया तो मेरी माँ एकदम इसकी तरफ यूं दौड़ी जैसे इसने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। हवालात की इस ठंडी यख कोठड़ी में मैं बिल्कुल तन्हा थी। मर्दाना हवालात कहीं दूसरी तरफ थी। मेरी माँ थानेदार के पीछे दौड़ी तो मैं एकदम डोल गई, बेतहाशा रोने लगी। मुझे यूं लगा जैसे मैं तमाम सहारों से महरूम हो गई हूँ। इस वक्त तक मैंने बहुत जब्त कर लिया था, मगर जब इन सलाखों के इस तरफ बैठी मेरी माँ मुझे नजर न आई तो मैं अंदर से बिल्कुल ही टूट गई। पहरे पर खड़े सिपाही हैरत ज़दा रह गया। मैं बुलंद आवाज से रोने लगी थी। मेरा जी चाहता था मैं इन सलाखों से टकरे मार मार कर अपना सर फोड़ लूं। जिंदगी ने मुझे दुखों के बेलने में डाल दिया था और मैं तेजी से इसके दंदानों की तरफ धकेली जा रही थी। पहरेदार मेरे करीब नहीं आया, दूर से तसल्लियां देता रहा। कोई 15 मिनट बाद मैंने देखा कि वो थानेदार मेरी माँ के साथ लंबे लंबे डग भरता मेरी तरफ आ रहा था। और जिलानी भाई, मैं इसे देखती रह गई। जानते हो मेरी हैरत की क्या वजह थी? वो थानेदार जिसका नाम वारिस अली था, शक्लो सूरत से हू बहू मुझसे मिलता जुलता था। हाँ, मुझे यूं लगा जैसे मेरी तस्वीर मेरे सामने है। अगर वो मूंछें इसके चेहरे पर ना होती और वो औरत होता तो मेरे और इसके दरमियान जरा बर फर्क न होता। मैं तो हैरान रह गई। वो मेरे सामने आकर सलाखों को पकड़ कर खड़ा हो गया। लगता था इसकी आंखें पथरा गई हैं। अपनी ये बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों ऐसी ही इसने मेरे चेहरे पर गाड़ दी और फिर मैंने देखा कि इसकी आंखों से टप टप आंसुओं के कतरे गिरने लगे। इसके जब्त के सारे बंद टूट गए और वो सिसक सिसक कर रोने लगा। मेरी हैरत इतनी बेपनाह थी जिलानी साहब के मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इसके सामने खड़ी थी। इसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे रुखसार थपथपाए यूं जैसे कोई अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची को दिलासा देता है। अचानक पहरेदार की खांसी की आवाज अहाते में गूंज गई। वो बस यही कोई 6 कदम दूर खड़ा था। थानेदार फौरन संभल गया, बड़ी धीमी आवाज में बोला, फिक्र न कर आरसी, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लूंगा। आरसी मेरी माँ का नाम है। माँ ने डबडबाई नजरों से इसे देखा तो वो इन नजरों की ताब न लाकर इसी लम्हे वापस चला गया। माँ इसे दूर तक और देर तक वहाँ खड़ी देखती रही। जब वो इमारत के दरमियानी हिस्से में बरामदा अबूर करके निगाहों से ओझल हो गया तो माँ मेरी तरफ मतवज्जो हुई। बोली, इसका नाम वारिस अली है, सबसे बड़ा थानेदार है यहाँ का। तुम इसे कैसे जानती हो माँ? मैं माँ के पास ही सलाखों के साथ लगकर फर्श पर बैठ गई। मेरी माँ का रंग उड़ रहा था। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही
रही थी। पहरेदार हम से खासा दूर था, इतनी दूर के हमारी बातें सुन न सकता था। ये कौन है माँ, तुम इसे कब से जानती हो? मैं इसे 27 साल से जानती हूँ जीनो, मगर आज मैंने इसे 25 साल बाद देखा है, पूरे 25 साल बाद। माँ अपने जहन के तारीक गोशों से वक्त का चांद उतार रही थी। इतने अरसे बाद भी तुम्हें याद रहा कि इसका नाम वारिस अली है? मैंने पूछा। माँ मेरे सामने बहुत खज्जल हो रही थी, बहुत परेशान थी वो। इस पर अजीब सा सख्ता तारी था। मैंने इसे सलाखों के अंदर से हाथ बाहर निकालकर झंझोड़ा। बताती क्यों नहीं माँ, कौन है ये? माँ की आंखें बह निकली। तुम शायद मुझे कभी माफ न कर सकोगी बेटी, मगर मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। यही वो थाना है जहाँ ये वारिस अली आज से 26 साल पहले सिपाही बनकर आया था। ये अक्सर किसी न किसी काम से हमारे गांव जाता था, वहीं पर मेरी इससे मुलाकात हुई थी। बहुत दिनों तक ये मेरे पीछे पागल बना रहा, बहुत टाला मैंने इसे, मगर ये अपनी हट का इतना पक्का था कि किसी तरह भी मेरा ख्याल न छोड़ता था। कोई साल भर इसी चक्कर में गुजर गया। फिर यूं हुआ कि एक दिन तेरा बाप शहामत चोरी के एक मुकदमे में फंस गया। मुझे मालूम है कि इसमें शहामत कसूरवार था, डंगरों की इस चोरी में वो भी शरीक था। वारिस अली ने इसे भी ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। मक्कड़वाल का चौधरी खुद शीदा इस चोरी में मुद्दई था। इसने इनकी जमानतें भी न होने दी। शहादत हवालात में था कि ये वारिस अली एक रात मेरे पास आ गया। मैं घर में अकेली थी इस रात और मुझे ये लालच था कि किसी न किसी तरह शहामत हवालात से रहा हो जाए। यही वजह थी कि वो रात वारिस अली ने मेरे घर में गुजार ली। और तू इसी रात की निशानी है जीनो, मेरी बेटी तू शहामत की नहीं, इसी वारिस की बेटी है। वारिस अपनी बात का धनी निकला। इसने तीसरे ही दिन शहामत को इस मुकदमे से निकलवा दिया। आज मैंने इसको पूरे 25 साल बाद देखा है जीनो। मैंने इसे बता दिया है कि इसकी बेटी इधर हवालात में बंद है और इस पर 3 आदमियों के कत्ल का इल्जाम है। वो मुझे देखकर कांप उठा, बोला आहिस्ता बात कर आरसी, मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ, मेरी इज्जत को बट्टा ना लगा। ये कह के मेरी माँ अजीब शिकस्त खोरदा अंदाज में मुस्कुराई। वो ऐसा अंदाज था जिससे साफ मालूम होता था कि मेरी माँ हारने के बावजूद इस रोज अपनी जीत को यकीन समझ रही थी। माँ कितनी अजीब बात है, मेरी और इसकी शक्ल कितनी मिलती जुलती है। हाँ जीनो, जब तू पैदा हुई तो ये तुझे देखने आया था। मैं इसे किस तरह भूल सकती हूँ? शहामत को इसने अपना यार बना लिया था, मगर वो बेवकूफ आदमी भला क्या समझ सकता था। वारिस ने तेरे लिए खूबसूरत से 4 जोड़े दिए तो मैं तो खुश हो गई, इसकी सारी ज्यादती को भूल ही गई। शहामत भी बहुत खुश था, वो बुद्धू आदमी। मगर ये चीजें मुझे देने के बाद वारिस अली दोबारा मेरे गांव नहीं आया। इसने अगले ही हफ्ते वहां से अपना तबादला करवा लिया और अब तक पता नहीं कहां कहां फिरता रहा है। मगर ये तकदीर का चक्कर है बेटी। आज वारिस को अपनी इस गलती की कीमत अदा करनी पड़ेगी, वरना इसे अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को फांसी चढ़ते देखना होगा। वो तुम्हें बचा भी सकता है और मरवा भी सकता है। मेरी माँ मुझसे सरगोशी कर रही थी, रह रह कर इसकी नजर पहरेदार पर पड़ती थी जो दूर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। माँ को इस रात ना सर्दी का एहसास था ना भूख का। इसका बस न चलता था, वरना वो सारी दुनिया को तहवाला कर देती और मुझे छुड़ा लेती इस संगीन कोठरी से जहाँ इतनी बदबू के कलेजा मुंह को आता था। कैदियों को हुक्म था कि वो अपनी गंदगी वहीं फेंकें। ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकी हूँ। अरे भाई, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम वहाँ से निकली कैसे। थानेदार को ये इख्तियार कहाँ हासिल था कि वो तुम्हें छोड़ देता? मैंने हैरत से सैलाब को रोकते हुए कहा, इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया था। ये बात मेरे लिए भी हैरानी का बायस है जलानी भाई। मैं इस हवालात में 3 दिन बंद रही। चौथे दिन मुझे अदालत में पेश करने के लिए 2 सिपाही तांगे में बिठाकर शेखुपुरा की तरफ ले चले। हमें 14 मील का फासला तांगे में तय करना था। सड़क कच्ची और वीरान थी और तांगे का घोड़ा भी यूं ही सा था, मरियल मरियल हड्डियों की मुठ। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज की टिकिया अभी नहीं निकली थी। दिसंबर के यख ठंडे दिन थे। मेरी माँ मेरे साथ ही बैठी थी। हम दोनों को इन्होंने कंबल ओढ़ा रखे थे। सिपाही तांगे की अगली सीटों पर बैठे थे। आपको यकीन नहीं
نہیں آئے گا جیلانی بھائی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ لوگ مجھے دفن کرنے جا رہے ہیں کسی قبرستان میں۔ عدالت اور جیل کے چکر کا تصور میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں دعا مانگتی جاتی تھی کہ اللہ ان ذلتوں سے مجھے بچا لے، اگر موت اس سے سستی ہے تو وہ مجھے دے دے، اس زندگی کی روشنی سے قبر کا اندھیرا میرے لیے بہتر ہوگا۔ اور جیلانی بھائی، اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی خدا سے اپنے دل کی گہرائیوں سے کوئی دعا مانگے تو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ہم اس وقت سڑک کے اس حصے پر سے گزر رہے تھے جس کے دونوں طرف گنے کی کلے، ایسی اونچی دیواروں، ایسے اونچے کھیت تھے۔ سڑک کے دونوں طرف شیشم کے درخت اگے تھے، کہیں کہیں آم کے درخت بھی تھے۔ اچانک ڈاز کی آواز گونجی اور تانگے کا گھوڑا تڑپ کر نیچے گر گیا۔ تانگا یوں الٹا کہ سپاہی دائیں بائیں لڑک گئے، میری بائیں آگے کی طرف کھینچ گئی۔ میری ہتھ کڑی کی زنجیر ایک سپاہی کی پیٹی سے بندھی تھی، جھٹکا جو لگا تو وہ پیٹی کھل گئی اور میں نیچے گرنے سے بچ گئی، مگر حالت یہ تھی کہ تانگا اپنے بموں کے بل آگے جھکا ہوا تھا اور میں اپنی ماں سمیت زمین سے کافی اوپر اٹھ گئی تھی۔ سپاہیوں نے فوراً ہی اپنی بندوقیں سنبھالی اور وہ تانگے دائیں بائیں پہیوں کی اوٹ میں بیٹھ کر اپنے دشمن کو تلاش کرنے لگے جو سامنے کے درختوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ابھی وہ سنبھل نہ سکے تھے کہ ایک گولی دائیں طرف بیٹھے سپاہی کی ران میں لگی۔ وہ پاگل کتے کی طرح چیخا، مگر بندوق پر اس کی گرفت ابھی مضبوط تھی۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ میں تم دونوں کو گولی مار دوں گا۔ وہ بڑی خوفناک آواز تھی۔ دونوں سپاہیوں نے بے بس ہو کر اپنی بندوقیں پھینک دی۔ کوچوان گنے کے کھیت میں جا گھسا تھا۔ ان دونوں عورتوں کو نیچے اتار کر آگے آنے دو، آواز پھر گونجی۔ ایک سپاہی نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تانگے کے پچھلے حصے کو دبا کر ہمیں نیچے اتارا۔ اپنی بندوقیں ان کو دے دو اور انہیں آگے آنے دو۔ وہ آواز پھر ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ بڑا روب تھا اس کی گونج گرج میں۔ ایک سپاہی نے بندوقیں اٹھا کر ہمیں تھما دی۔ ہم دونوں تیزی سے اس طرف بڑے جدھر سے وہ آواز آ رہی تھی، مگر دور دور تک دیکھنے کے باوجود ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ آدمی درختوں میں اس طرح چھپ کر بیٹھا تھا کہ اسے وہاں سے دیکھنا کسی طرح بھی ممکن نہ تھا جہاں وہ تانگا کھڑا تھا۔ ہم تانگے سے ہٹ کر کوئی 100 ہاتھ آگے گئے ہوں گے کہ وہ آواز اچانک ہمیں اپنے سر پر گونجتی سنائی دی۔ دائیں ہاتھ کھیت میں گھوڑے کھڑے ہیں، ایک بار تم دونوں سوار ہو جاؤ۔ اب کی بار وہ آواز اتنی بلند نہیں تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی تیزی سے دائیں ہاتھ کھیت میں گھس گئیں۔ وہاں 2 گھوڑے بندھے تھے گنوں کے ساتھ۔ ایک گھوڑا بھی ہم نے کھولا ہی تھا کہ ایک آدمی سر سے پاؤں تک سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہمارے سر پر آ پہنچا۔ اس نے منہ پر ڈاٹا باندھ رکھا تھا اور اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی تھیں جو بتا رہی تھی کہ وہ کوئی ادھیڑ عمر آدمی ہے۔ ہمارے پاس آ کر اس نے منہ پر سے کپڑا اتار دیا۔ ارے تم وارث تم! میری ماں نے خوشی سے سرشار ہو کر کہا۔ ہاں جلدی کر آرسی، وقت بہت کم ہے، ہمیں زینوں کو بچانا ہے، ہر قیمت پر بچانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہم دونوں کو ایک گھوڑے پر سوار کرایا اور خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھ کر بولا، میرے پیچھے چلی آؤ اور جلدی کرو، مجھے امید ہے کہ تم گھوڑی بگا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سپاہیوں کی بندوقیں اس نے ہم سے لے کر اپنی زین کے ساتھ باندھ لی تھی۔ وہ بہت تیز رفتار گھوڑیاں تھیں، پلک جھپکتے میں وہ ہمیں میلوں دور لے گئیں، اس جگہ سے جہاں وہ ٹوٹا ہوا تانگا کھڑا تھا اور جہاں زخمی سپاہی اپنے ساتھی کے ہمراہ اپنی بے بسی پر دانت پیس رہا تھا۔ ہم کوئی 4 گھنٹے بھاگتے رہے۔ راستے میں ہم نے راوی عبور کیا، 3 نہروں کے پلوں پر سے گزرے اور دوپہر کے قریب یہاں کمال پور آ پہنچے۔ وارث علی نے مجھے اسی روز ادھر ماسٹر صاحب کے سپرد کر دیا۔ یہ دونوں بڑی دیر تک علیحدگی میں بیٹھے میرے بارے میں صلاح مشورہ کرتے رہے۔ پتہ نہیں ان کے درمیان کیا طے پایا، بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ ماسٹر صاحب نے ہر حال میں میری نگہداشت کا ذمہ لے لیا۔ میری ماں یہاں 4 دن رہی، اس کے بعد وارث علی نے اسے سندھ بھیج دیا۔ اب میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں کسی ذمہ دار کے ہاں ملازم ہے، ذمہ دارنی کی خدمت کرتی ہے اور میں یہاں بند ہوں۔ وارث علی اس عرصے میں کئی بار یہاں آیا ہے، وہ میرا باپ ہے مگر میں اسے آج تک باپو نہیں کہہ سکی ہوں۔ کیوں کہوں؟ میں
اسے اپنا باپو کس طرح کہوں، میں منہ پر یہ لفظ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، خود مجھ سے باپ ایسا سلوک کر رہا ہے، بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ میرا اس صادق علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کی نوکری بھی چھوٹ چکی تھی، مگر اس کے گھر کا سارا خرچہ وارث علی چلا رہا ہے۔ تو کیا یہ نوکری نہیں کرتا ہے صادق علی؟ جی نہیں، کئی مہینوں سے بیکار ہے اور ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ ہر مہینے وارث علی آ کر اسے 1500 روپے دے جاتا ہے میرے گزارے کے لیے، اور اس کا کام چل رہا ہے۔ اس سے تمہارے باپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا مجھے قطعاً کوئی علم نہیں ہے جیلانی بھائی، لگتا ہے یہ بھی آپ کی طرح کوئی مفرور ہے، پرانا مجرم ہے اور بیس بدل کر اس گاؤں میں بیٹھا ہے۔ میرے باپ وارث علی کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ آدمی کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے، مگر وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ میں نے بھی اسے کبھی نہیں پوچھا، اور صادق علی تو ہر آدمی سے جھوٹ بولتا ہے، اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتاتا ہے، کسی کو کچھ۔ کمال ہے زینو، تم بھی مفرور ہو اور یہ صادق علی بھی مفرور ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ بھی تو جیل سے بھاگے ہوئے ہیں۔ صادق علی نے یہی بتایا تھا، آپ کے کپڑے اس نے مجھے دکھائے تھے، قیدیوں والے۔ ہاں، وہ جلانے کے لیے لے گیا تھا، مگر اس نے جلائے نہیں ہیں، وہ کپڑے سنبھال کر رکھ دیے ہیں کہیں پر۔ اچھا، وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ خیر کوئی بات نہیں، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں جیل سے بھاگ کر آیا ہوں۔ لیکن زینو، تم نے مجھ پر اتنا اعتبار کیسے کر لیا؟ کیوں تم نے اپنے سارے راز مجھ پر ظاہر کر دیے ہیں؟ ڈر نہیں آتا تمہیں مجھ سے؟ میں تو اجنبی ہوں یہاں، بالکل اجنبی۔ پتہ نہیں جیلانی بھائی کیوں میں نے اپنی ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں، بس میں اندر سے بھری بیٹھی ہوں، ترس گئی ہوں میں کسی سے بات کرنے کو۔ صرف ایک سہیلی ہے میری یہاں، مگر وہ بھی کبھی کبھی آتی ہے میرے گھر میں۔ خود بھی بہت ڈرتی ہوں، کسی سے کچھ نہیں کہتی آپ کے بارے میں۔ جب صادق علی نے بتایا کہ آپ جیل سے بھاگ کر آئے ہیں تو میرے دل میں آپ کے لیے بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ آپ جب تک چاہیں یہاں رہیں، کوئی آپ کا بال بیکا نہ کر سکے گا، ہم آپ کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ زینو بڑے دل گردے کی مالک تھی اور مجھ پر وہ اندھا دھند اعتبار کرتی چلی گئی تھی۔ صادق علی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، پتہ نہیں وہ کس کام سے کدھر نکل گیا تھا۔ اوہ، مجھے یاد ہی نہیں رہا، آپ کے لیے پانی گرم رکھا تھا میں نے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ میرے پاس واپس آئی تو بولی، چلیں، میں نے گرم پانی غسل خانے میں رکھ دیا ہے، آپ نہا لیں، تولیہ بھی رکھ دیا ہے وہاں۔ وہ بڑی خدمت گزار لڑکی تھی اور مجھ سے چھوٹی بہنوں ایسا سلوک کرتی تھی۔ جب میں اس کے چھوٹے سے صاف ستھرے غسل خانے سے نہا کر نکلا تو دیکھا کہ صادق علی سامنے صحن میں چارپائی پر بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا اور زینو نے کھانا اس کے سامنے چارپائی پر رکھ دیا تھا۔ اچھا، تو تم آ گئے ہو، مگر یہ اچانک تم کدھر غائب ہو گئے تھے؟ وہ میں دراصل اپنے یار کے پاس گیا تھا گھوڑے لینے، مگر وہ ملا ہی نہیں، میں پیغام دے آیا ہوں۔ گھوڑی کس لیے؟ میں ذرا دیر کے لیے شہر جانا چاہتا تھا۔ وہ کیوں؟ مجھے آپ کے بارے میں معلوم کرنا تھا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت عمدہ بات ہوگی، تم ضرور شہر جاؤ اور ہو سکے تو میرا بھی ایک کام کرتے آؤ۔ وہ بھی کر رہا ہوں گا، آپ کا تو میں ہاتھ بندہ غلام ہوں جناب۔ ایک ذرا وہ میرا یار غوث محمد آ جائے گھوڑی لے کر، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ اب وہ بڑے بڑے نوالے اٹھا کر اپنے برس زدہ ہونٹوں کے غار میں اتارتا جا رہا تھا۔ وہ کھانا کھا چکا تو بولا، آپ بھی رات بھر بے آرام رہے ہیں اور میں بھی، میرا خیال ہے کہ ہمیں 2 گھڑیاں سو لینا چاہیے۔ تمہاری بے آرامی پر میں 1000 لعنت بھیجتا ہوں، مگر تمہاری تجویز عمدہ ہے، لگا دو بستر اگر لگا سکتے ہو تو۔ میں نے اس کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زینو اتنے میں کنگھی شیشہ لے آئی، میں نے بال سیدھے کیے اور پھر سگریٹ سلگا کر دھوپ تاپنے لگا۔ تھوڑی سی دیر بعد زینو نے کمرے سے باہر آ کر بتایا کہ اس نے بستر لگا دیے ہیں۔ صادق علی خوش ہو گیا، بولا، چلیں جیلانی صاحب، اب ذرا آرام کر لیں۔ سونے کے لیے میں اس کے ساتھ کمرے میں گیا تو دیکھا کہ زینو نے بہت صاف ستھرے لحاف الگ الگ پلنگوں پر ڈال دیے تھے۔ صادق علی نے دروازہ بند کیا اور ہم دونوں لمبی تان کر سو گئے۔ وہ بھی ذلتوں کا مارا ہوا تھا اور میں بھی، اور زینو جو ہمارے لیے پہرا دے رہی تھی ہم سے کہیں زیادہ آفت رسیدہ اور مردم گزیدہ تھی۔ میں جب سو کر اٹھا تو دن ڈال
چکا تھا۔ صادق علی مجھ سے پہلے ہی بستر چھوڑ گیا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں گیا تو دیکھا کہ صادق علی ایک سفید رنگ کی گھوڑی کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ گھوڑی کی کمر پر زین کسی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔